بڑی تعداد میں یہ منبر پر تشریف رکھ کے محفل میں چار چاند پیدا کرتے ہیں۔ اللہ ان علماء کے علم کے عمل کی حفاظت فرمائے، اس کی برکتوں سے انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائے، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج ہمارے سمستی پور سے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، تو ان کی خواہش ہے کہ حضرت ایک کلام آپ پڑھ دو، حضرت آپ پڑھ دو، حضرت آپ پڑھ دو۔ میں نے کہا کہ بھیا آواز مسلسل پروگرام کی وجہ سے بیٹھی ہے تو پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، تقریر سن لو۔ لیکن نام ہے ان کا حیدر، جس نے فرمائش کیا ہے نام ان کا کیا ہے؟ حیدر، اور فرمائش بھی کیا ہے شان مولائے کائنات میں پڑھنے کے لیے۔ اور یہ حیدر بھائی سمستی پور کے وہ ہیں ماشاءاللہ، جو میرے بغل میں بیٹھے ہیں، کہ پورے علاقے میں جشن خواجہ غریب نواز بڑی دھوم دھام سے تر و تنہا کیا کرتے ہیں، کوئی چندہ نہیں، اور پھر اپنے علاقے سے بس بھر کے غریب نواز کی بارگاہ میں لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ ایسے مخلص افراد کی وجہ سے الحمدللہ بس امام عشق و محبت نے ایک بات کہی ہے، گلاب بھائی ہمیشہ یہ شعر پڑھتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے دین و سنیت کے وہ کام کو لے لے جو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ تو آپ سب سننے کے موڈ میں ہیں تو ایک بار جی لگا کر کے باواز بلند مطلب اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی کی محبت میں ڈوب کر کے باواز بلند پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کلام میں نے جو امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، محفل ہو کوئی میرا عنوان حسینی ہے، محفل ہو کوئی میرا عنوان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، دروازے جنت پر ہنستے ہوئے جائیں گے، دروازے جنت پر ہنستے ہوئے جائیں گے، جنت کا دروغہ رضوان بھی حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، ہر ایک وہابی کو جا کر یہ بتا دینا، ہم کیا بھارت کا خواجہ بھی حسینی، ہم کیا بھارت کا خواجہ بھی حسینی ہے، جھک جائے بھلا کیسے گر جائے بھلا کیسے، عباس کے پرچم کا اعلان حسینی ہے، عباس کے پرچم کا اعلان حسینی ہے، مت
पूछिए जामी की शोहरत की वजह क्या है, मत पूछिए जामी की शोहरत की वजह क्या है, इनाम हसन का है फैजान हुसैनी है, इनाम हसन का है फैजान हुसैनी है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, दीने हक अब ना किसी दौर में तन्हा होगा, रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा, उनके कदमों में पड़ा अख्तरे खस्ता होगा। ये मौला इमाम हुसैन की शान में आप लोगों ने समाअत किया। अब मौला अली के ताल्लुक से हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद क्या फरमाते, मचल के कह दो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो, पूरा मजमा मिल करके या अली कह दे, और थोड़ा माहौल बना के बोलो, और बुलंद आवाज से। एक हाथ उठाओ इमाम हसन के नाम पर, एक उठाओ इमाम हुसैन के नाम पर, और बाबा से बुलंद कहो या अली, और बुलंद आवाज से। सुनने का मूड है, मन का बद सुनेंगे आप लोग? आवाज तो बैठी है, लेकिन आप लोग की मोहब्बत में 2-3 शेर सुना देना है। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है, अली मौला सुभान अल्लाह, अली मौला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, बाशिंदगाने लहरियागंज। अली, आप लोग भी मिलकर के बहुत से बुलंद पड़े, अली मौला अली मौला, मौला जी लगा के पढ़ो, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी, खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। अब आपको अली अली बोलना है, मन कुल तो मौला अली अली, आका ने बोला अली,
داماد پیغمبر علی علی صدیق کا نعرہ علی علی عمر کا سہارا علی علی عثمان لگایا علی علی سب مل کر بولو علی علی ہم سب کا مولا علی علی داماد پیغمبر علی علی حسنین کا بابا علی میرے غوث کا آقا خواجہ کا آقا علی میرا کا آقا علی اشرف نے لگایا علی علی رضا نے پکارا علی علی میں مر جاؤں تو علی میرے کفن پہ لکھنا علی علی آنکھوں پہ لکھنا علی علی میری قبر پہ لکھنا علی علی ہم سب کا داتا علی علی ہم سب کا مولا علی ہم سب کا آقا علی تیرے حیدر سے نسبت ہے نہیں پرواہ زمانے کی میری عزت بچانے کو میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری میرے پیاروں اگر یہ شعر سمجھ گئے تو کوئی خاموش نہیں رہے گا علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں سبحان اللہ علی ولی کے یہ سارے اسیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں کھچی تھی 13 رجب کو جو خانہ کعبہ میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں یا علی یا حسین یا حسین یا علی علی مولا علی مولا علی کے دشمنوں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل بس ان کا دل جلانے کو بس ان کا دل جلانے کو علی کا نام کافی ہے علی مولا علی مولا علی مولا حضرات گرامی یہ جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھوڑا آواز کھول دیتے بھائی مائک کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ آیت آئی کیوں معلوم ہے آپ کو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ گلاب بھائی تم نے اتنے علماء کو جمع کر کے 10 دن میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے تو یہ کیا تم نے کیوں یہ کیا کیوں تم نے اس سے اچھا تھا کسی غریب کے لیے خرچ کر دیتے کسی کا مکان بنا دیتے یہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور 10 دن تم نے محفل کو سجایا یہ کیا کیوں ہے
اچھا یہ لوگ بھی بڑے ہوشیار ہیں، یہ مولانا لوگ سے نہیں پوچھتے ہیں، یہ کاروباریوں سے پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے مولانا جواب دے دے گا۔ بیچارہ جو دین سے دور ہے اسے اس کا جواب نہیں ملے گا تو میرے بہکاوے میں آ جائے گا۔ لیکن بہکاوے میں وہی جاتا ہے جس کا کنیکشن اللہ والوں سے کمزور ہوتا ہے، اور لیکن جس کا کنیکشن مضبوط ہو تو کھینچنے والا لاکھ کھینچتا رہے تو بچانے والے بھی غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ملا؟ تم نے کیا محفل کو سجایا۔ تو میرے پیاروں میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ دنیا میں کتنا ہے یہ تو ان کو بھی نہیں معلوم، ان کی نسلوں کو بھی نہیں پتا چلے گا، اور آخرت میں کتنا ہے یہ آخرت میں پتا چلے گا۔ ارے تم کرتے کیوں ہو؟ ایکو بابو تھوڑا کم کرا دو، کل جیسا مائک تھا کل دم صحیح کیا تھا، آواز بڑھا کے ایکو خالی کم کر دو۔ تو یہ مولا حسین کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر ہے، جو 10 راتوں سے کر رہے ہو، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس سے اچھا تھا لاکھوں روپیہ کسی کو غریب کو دے دیتے۔ تو عاشق کہے گا سنو، اتنا ذہن میں رکھو، ہر جہاں تمہیں غریب یاد آتے ہیں۔ جب تو اپنا مکان بنا رہا تھا تو غریب کی جھوپڑی یاد نہیں آئی، جب گھر میں اے سی لگا رہا تھا تو غریب کے گھر کا تال پتری یاد نہیں آئی، جب اپنے گھر میں بڑے بڑے کمکمے لگا رہا تھا تو غریب کی یاد نہیں آئی۔ ان لوگوں کو یاد کب آتی ہے؟ جب ربیع الاول کا جلوس نکلتا ہے، جب محرم کی محفل سجتی ہے، جب بڑے پیر کی نیاز پکتی ہے، تو گلاب بھائی کہیں گے سنو، میں نے جو لاکھوں روپیے خرچ کیے ہیں لوگوں کو جمع کر کے، تو وجہ اتنی ہے ان کی معدت اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، اور جس سے معدت اللہ فرض کر دیتا ہے تو مال نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ احمد رضا کے رنگ میں یوں کہا جاتا ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت علامہ سید جامی اشرف صاحب قبلہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی قربان جاؤ مچل کے کہو سبحان اللہ۔ نوجوانوں کبھی بھی صحابہ کی توہین مت کرنا، کبھی مت کرنا۔ اب جب یہ آیت آئی کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، اگر تم کچھ مجھے دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ الا المعدۃ فی القربہ، میری قرابتدار سے معدت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی شان تو دیکھو نوجوانوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ الا المعدۃ فی القربہ، مصطفیٰ کی قرابتدار سے معدت کرو۔ اللہ اکبر، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے کرو، عائشہ سے کرو، خدیجہ سے کرو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے کرو، حسن حسین سے کرو، بلکہ کیا فرمایا؟ الا المعدۃ فی القربہ، نبی کے قرابتدار سے معدت اس امت پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، لیکن قرابتدار میں ہے کون یہ اللہ نے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا۔ اے محبوب، جس کو آپ اپنا قرابتدار کہہ دو گے اللہ ان سب کو آپ کے گھر میں شامل فرما لے گا۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے، یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔
پر یہ آیت نازل ہونے کے بعد ایک صحابی رسول محفل میں کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون لوگ ہیں جن کی معدت اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا؟ اتنا یاد رکھنا، معدت الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے۔ لفظ عربی میں محبت بھی ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت کے لیے، قرابت مصطفیٰ کے لیے، قرابت دار کے لیے محبت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ معدت کا حکم دیا ہے۔ یہ محبت اور معدت یہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہاں میں سمجھاتا ہوا چلوں آپ کو، محبت اور معدت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرق یہ ہے محبت ڈیپینڈ آن یور چوائس ہوتی ہے، محبت میں آپ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، محبت میں آپ کا خیال ہوتا ہے، محبت اکارڈنگ ٹو یو آپ کے حساب سے ہوتی ہے۔ آج آپ نے کالی ٹوپی لگائی، کل ہو سکتا ہے سفید بھی لگا لو، پرسوں ہو سکتا ہے نیلی بھی لگا لو۔ آج آپ آئی فون استعمال کرتے ہو سکتا ہے کل آپ سیمسنگ بھی کر لو، کل آپ پرسوں ایم آئی کا بھی کر لو۔ آج آپ کے پاس جھوپڑی ہے، کل ہو سکتا ہے آپ محل بھی بنا لو۔ آج آپ زمین پر بیٹھے ہو، کل کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ یہ محبت ہے، محبت میں دخل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آج کی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے کتنی فرضی واری محبت چلتی ہے۔ اللہ اکبر، لوگ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد 1-2 سال کے بعد جس لڑکی سے اسے محبت تھی، اب وہ لڑکی اسے کھٹکنے لگتی ہے، اس کے اندر عیب دکھنے لگتا ہے، اس کے اندر کمیاں دکھنے لگتی ہے، کیونکہ یہ محبت کا اثر ہے۔ محبت میں اتار و چڑھاؤ ہوتا ہے، محبت میں زوال بھی آتا ہے، عروج بھی آتا ہے، محبت میں آپ کی نظریہ اور آپ کے نظر کا فرق ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ محبت والے ایسے بھی ہیں کہ ڈھول بجا کر کے سمجھتے ہیں ہم حسینی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ماتم کر کے سمجھتے ہیں ہم حسینی ہیں، لیکن میرے پیارو یہ محبت ان کی مرضی کی ہے۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ ڈھول تاشے کو چھوڑ کے ہم ذکر و محفل حسین میں بیٹھے۔ تو نوجوانوں، محبت میں آپ کی مرضی کا دخل ہوتا ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اہل بیت سے معدت کرو۔ معدت کا کیا مطلب؟ معدت میں آپ کی مرضی کا دخل نہیں ہوتا، وہ اگر اچھے ہو تو بھی کرو، اگر آپ کو نہیں پسند تو بھی کرو، اگر عالم دین ہے تو بھی کرو، اگر عالم نہیں ہے تو بھی کرو، یعنی آپ کی مرضی کا اس میں دخل ہوتا نہیں ہے۔ ایک سوال میں پوچھتا ہوں جانچنے کے لیے کہ کتنے لوگ سمجھیں، مجھے یہ بتاؤ، مچھلی کو پانی سے محبت ہے کہ معدت ہے؟ بتاؤ، یہ آپ سے سوال ہے۔ معدت والے ہاتھ اوپر کریں، علماء کرام کو چھوڑ کے، نہ تو یہ تو سب سمجھ ہی جائیں گے پھر تو۔ معدت اور مچھلی کو پانی سے محبت، وہ لوگ ہاتھ اوپر کریں، اور باقی سب سونے آئے کیا محفل میں؟ ارے آپ سننے کی تقریر کی ختم کر دوں میں یہاں پر۔ مچھلی کو پانی سے کیا محبت ہے کہ معدت ہے؟ بولو بھیا، معدت والے ہاتھ اوپر رکھیں۔ اچھا، اب جس کا دعویٰ ہے محبت ہے، وہ محبت والے بھی ہاتھ اوپر کریں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک بڑا مجمع سو رہا ہے، وہ صرف یہ دیکھنے آیا ہے کہ کون سے مولانا کی داڑھی کتنی ہل رہی ہے، کیسا اسٹیپ پر چل رہا ہے، وہ کی کرسی کے کھینچیس، یہاں کے بیٹھا، یہاں کے اٹھا۔ میرے پیارو، ایسے زندگی سے دنیا سے اٹھ جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ محفل میں آئے ہو تو کچھ سیکھ کر کے جاؤ، کچھ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے سیکھ کر کے جاؤ، نہ تو تمہاری زندگی میں ایسی محفلیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ آج سب سے زیادہ جلسہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، سب سے زیادہ پروگرام اہل سنت والجماعت کرتی ہے، سب سے زیادہ محفلیں مسلک اعلیٰ حضرت والے کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جاہل بھی اسی قوم کے لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو قوم گھڑی دیکھ کے مسجد جاتی ہو،
کہ اب منبر پر امام صاحب کھڑے ہو گئے اب چلو جمعہ کے لیے، تو وہ قوم اپنا بھی نقصان کر رہی ہے، اپنی آنے والی اولاد کا بھی نقصان کر رہی ہے۔ لیکن جو قوم یہ سوچ کے جمعہ کے دن مسجد میں جاتی ہو کہ آج ہمیں 15 منٹ کے بیان سن کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے، وہ بھی زندہ رہے گا، اس کی نسلیں بھی زندہ رہے گا۔ آج لوگوں کا خیال میں کہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر انصاف دیکھا جائے تو سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں، سب سے بڑے ظالم ہم ہیں۔ جس کے پاس خدا کی کتاب ہے وہ قوم بھٹک رہی ہے، اس کا مطلب خدا کی کتاب سے تمہارا واسطہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جو قوم صرف قرآن کو ختم قرآن ایصال ثواب قرآن خوانی کے لیے پڑھتی ہو، ایک علاقے میں میت ہوئی، ایک میت ہوئی، 2 میت ہوئی، 3 میت ہوئی، تو پورے علاقے والے کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب لگتا ہے ملکن موت ادھر ہی پنک گئے ہیں، اب قرآن خوانی کر دی جائے کہ 3 4 انتقال ہو چکے، تو قرآن خوانی ہونے لگی، سڑک جام ہو گیا، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹا قرآن کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہا حضرت اماں کا انتقال ہو گیا، ابا کا ہوا، ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا پڑھ تو رہا ہے تو تیری ماں کو کیا فائدہ؟ کہے گا حضرت پڑھ میں رہا ہوں ثواب ماں کو مل رہا ہے، پڑھ میں رہا ہوں قبر کے عذاب سے ماں محفوظ ہو رہی ہے، پڑھ میں رہا ہوں ان کی قبر تاریخ سے نور میں تبدیل ہو رہی ہے، پڑھ میں رہا ہوں آتاب الہی سے قبر محفوظ ہے، پڑھ میں رہا ہوں ان کی قبر کشادہ ہو رہی ہے، پڑھ میں رہا ہوں ان کے گناہ اللہ بخش رہا ہے، پڑھ میں رہا ہوں ان کی قبر پر رحمت کی برساتیں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا؟ کہا حضرت سچ بول رہا ہوں۔ ارے نادان تو پڑھ رہا ہے تیرے مردے کو سکون مل رہا، تو پڑھ رہا ہے تیرے مردے کی قبر منور ہو، تو پڑھ رہا ہے تیرے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو، تو پڑھ رہا ہے تیرے مردے کے درجات بلند ہو۔ کہا جی جی حضرت یہی معاملہ ہے۔ میں نے کہا تو خود بیوقوف ہے یا مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں حضرت قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں یہ سچی بات ہے۔ میں نے کہا مسلمان ابھی بھی تو سنبھلا نہیں، جو قرآن تیرے پڑھنے سے مردوں کو فائدہ دے رہا ہے اگر تو زندگی میں پڑھ لے تو کتنا کامیاب ہے۔ اسی لیے آپ کربلا کے میدان میں دیکھو اللہ اکبر، ایک طرف جنگ کا ماحول ہے، ایک طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہے، ایک طرف شہادتیں ہو رہی ہے، لیکن وہ حسین جیسے ہی اذان کی آواز سنتے اپنے تلوار کو روک دیتے اور روک کے دنیا کو بتا دیا کہ جو حسین کی تلوار یزیدیت روک نہ سکی، لیکن خدا کی دی ہوئی اذان میں اتنی طاقت ہے جس نے حیدر کرار کی تلوار کو روک دیا۔ حسین بتا رہے ہیں سنو یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، جب میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خدا کے لیے سجدہ ریز ہو سکتا ہو تو اے مسلمانوں بغیر نماز پڑھے، بغیر مسجد جائے، بغیر تلاوت کرے تم کامیاب تو نہیں ہو سکتے، نہ کامیابی کی سیڑھی تم چڑھ سکتے۔ یہی کربلا کا درس ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ آج افسوس کے ساتھ اگر شہر میں 2 نمبر کا کوئی کاروبار ہوتا ہے نا تو مسلمان کرتا ہے، شراب مسلمان، جوا مسلمان۔ پیارو تم نے اپنی پہچان کیا بنا دی؟ پہچان کیا بنا دی؟ پہچان تم نے کیا بنا دی؟ جو قوم آئی تھی دوسروں کی رشد و ہدایت کے لیے، آج دوسرے قوم والے دیکھتے ہیں یہ مسلمان۔ میرے پیارو ہم نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی ہے،
ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو عذاب کے قریب کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے کیا ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں، جس دن ہماری قوم سمجھ گئی کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، فجر میں مسجد میں جانے کا فائدہ کیا ہے، اس دن آپ سوتے رہو گے اور فرشتے آپ کے جان مال و مکان کی حفاظت کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے میرے پیاروں، آج کریم نواز کی بارگاہ میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، حضور مخدوم پاک کے پاس تقریباً 60 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا تھا؟ صرف یہ دیکھا کہ جب مدینے کا نام لینے والا معین الدین اتنا اخلاق میں عمدہ ہے تو آمنہ کے لال کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ میرے دوستو، اللہ فرماتا معدت کرو، تو مچھلی کو پانی سے کیا ہے؟ معدت ہے، اور پانی کو مچھلی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ پانی بغیر مچھلی کے رہ سکتا ہے، لیکن مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی ہے۔ اب بتاؤ انسان کو پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے کہ معدت ہے؟ انسان کو پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے کہ معدت ہے؟ محبت ہے۔ میرے دوستو غلط ہے، انسان کو پانی سے محبت ہے، تو اب معدت کس سے ہے؟ تو 2020 میں آپ آؤ، جب کورونا کال آیا تھا، جب کسی کو کورونا لگتا تھا تو اس کو پانی پلاتے تھے کہ کیا لگاتے تھے؟ نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جب کورونا آیا تھا اور کسی کو کورونا ہوتا تھا تو اس کو پانی پلاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ارے بولو نا منہ سے۔ آکسیجن لگاتے تھے۔ کیا کمی ہوتی تھی؟ آکسیجن۔ اب اس میں آپ سلنڈر کے لیے آدمی بھاگتا تھا، آکسیجن کا گیس کہیں مل جائے، آکسیجن کا گیس کہیں مل جائے۔ تو پتہ کیا چلا؟ انسان کو آکسیجن سے معدت ہے۔ ابھی کوئی شخص آپ کے ناک و منہ کو دبا دے، 5-10 منٹ دم گھٹ جائے گا تمہارا۔ کیوں؟ آکسیجن کی کمی سے انسان مر جاتا ہے۔ سمجھے آپ میری بات؟ تو آکسیجن سے ہمیں کیا ہے؟ معدت۔ اور پانی سے کیا ہے؟ محبت۔ پانی کا وکلپ ہے، آپ ناریل کا پانی پی لو، آپ پانی کے بدلے میں کوئی پھل کھا لو، آپ کی زندگی بچی رہے گی۔ لیکن آکسیجن کا کوئی وکلپ، آکسیجن کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے نہیں۔ انسان کو آکسیجن سے کیا ہے؟ معدت ہے، اور پانی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب توجہ دینا، امام شافعی فرماتے ہیں، 4 اہل سنت کے امام میں سے ایک امام ہے، آپ فرماتے ہیں جس طریقے سے بغیر آکسیجن کے انسان کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر آکسیجن کے انسان کا جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر اہل بیت کے اس کی روح زندہ نہیں رہ سکتی۔ جیسے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، تو روح کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت مصطفیٰ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کیا۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، پوچھتے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کر دی؟ وہ ہے کون؟ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کا حق مارا، صحابہ نے اہل بیت سے دشمنی کی، صحابہ نے اہل بیت سے یہ کیا۔ ارے جاہلو، یہ صحابہ کا احسان ہے، احسان۔ اگر ابو بکر صدیق نے یہ پوچھا نہ ہوتا کہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہوئی ہے، تو آج تک یہ امت گمراہیت میں گھومتی رہتی۔ لیکن احسان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا، جو پہلے خلیفہ مصطفیٰ کے بعد اس قوم مسلم کے لیے ہوئے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں
ہیں جن کی مودت ہم پر فرض ہوئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ فاطمہ ہے، وہ علی ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے، ان کی مودت ہم پر فرض ہے۔ تو اب بدر پونی کے سنی مسلمان یہ کہو خوش ہو کر کے ہم اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہیں، جن کی مودت ہم پر فرض ہے ان کی محفل کر کے اپنے ایمان کو روشن کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس، باشندگان لہریہ گنج۔ میرے پیارو، ان کی مودت اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے۔ اہل بیت کا مقام ہے کیا؟ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، مجدد ہیں۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے کیا وصیت فرمائی معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو حضرت بیوی نفیسہ مصریہ سیدہ جو امام حسن کی پوتی یا پر پوتی ہیں، فرمایا میرے جنازے کے ان کے گھر کے آنگن میں رکھ دینا۔ کیا فرمایا؟ میرے جنازے کو، وقت کے مجدد ہیں، وقت کے بڑے امام ہیں، وہ امام شافعی فرماتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ آل رسول حضرت بی بی نفیسہ کے گھر کے آنگن میں رکھ دینا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا شافعی کے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کی بدولت مجھے جنت یا مغفرت کی بشارت مل جائے، میرا جنازہ ان کی چوکھٹ پر رکھ دینا، مجھے یقین ہے ان کے گھر کے آنگن کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ یہ مقام اہل بیت ہے۔ آپ کا جنازہ رکھا گیا، لوگ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی گئی امام شافعی کی۔ ایک کلندر کا گزر ہوتا ہے اور کلندر کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو اے مصر کے لوگوں کہ اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی امام شافعی کی برکت سے، اور اس شافعی کی برکت کر دی، مغفرت کر دی حضرت بی بی نفیسہ کے صدقے سے۔ یہ مقام اہل بیت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی اپنے گھر سے نکلے، چھوٹے سے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، دیکھتے ہی آپ نے امام حسن کے قریب گئے اور جانے کے بعد ان کے قدم مبارک کو صاف کیا، ان کے چہرے پر گرد غبار کو صاف کیا اور چپوستے رہے، اور اس کے بعد ان کی پیشانی کو چوما، پیشانی کو چومنے کے بعد اپنے کندھے پر بٹھایا۔ میرے پیارو، اگر آپ کرو تو آپ کہو گے یہ میں نے جامع میاں کی خدمت کی، میں نے جامع میاں کا ہاتھ چوما، میں نے جامع میاں کا قدم چوما، لیکن قربان جاؤ امیر المومنین ابو بکر صدیق پر قدم صاف کرتے جاتے اور لب سے یہ کہتے جاتے وارے میرا نصیبہ کہ میں ہم شبیہ مصطفیٰ کی آج زیارت کر رہا ہوں، آل رسول کے چہرے کو صاف کر رہا ہوں، آل رسول کو اپنے کندھے پر بٹھایا۔ کسی نے پوچھا ابو بکر کیوں؟ کہا جس کو نبیوں کا سردار اپنے کندھے پر بٹھاتا ہو، آج ابو بکر نے اسی کی سنت کی ادائیگی کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ہے مقام اہل بیت۔ میرے پیارو، جس کے محبت میں حضور نے سجدے لمبے کر دیے، جن کی محبت میں حضور نے قیام لمبا کر دیا، جن کی محبت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رویا کرتے تھے، جن کی محبت میں حضور نے اپنے بیٹے قاسم کو قربان کر دیا، اب وہ حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسا درد بھرا منظر ہوگا، کیسا وہ ماحول ہوگا کہ امام حسین اپنے نانا کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضور میں جا رہا ہوں،
जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए मुझे अल्लाह ने दुनिया में भेजा था, आपने मेरी परवरिश की थी, मैं उस सफर करबला की तरफ जा रहा हूँ। हुजूर मेरे कदमों में इस्तिकामत रहे, मेरे लिए दुआ फरमा दे। रिवायतों में आता है हुजूर की बारगाह में इस तरह इमाम हुसैन रो रहे थे कि अगर कुछ ज्यादा तुरबते पाके नबी को पकड़ के हुसैन रो देते तो हुजूर अपनी तुरबत से बाहर निकल के आ जाते। अल्लाह अकबर, कयामत से पहले कयामत वाक़े हो जाती। मेरे प्यारो, लोग कहते हैं जिनका 150, 180, 200 साल पुराना अकीदा है कि हुजूर सुनते नहीं, हुजूर को कुछ इल्म नहीं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ, करबला से पहले हुसैन पाक अपने नाना की कब्र पर जा करके एक एक शिकायत करते हैं, फरियाद सुनाते हैं। पता क्या चला? हुसैन का अकीदा ये है, हुजूर सुनते हैं, हुजूर जानते हैं, हुजूर जिंदा है। मेरे प्यारो, लोगों ने तोहमत तो लगा दी कि ये बरेलवियों का नया मसलक है। अरे बरेलवियों का नहीं, ये करबला वालों का तरीका है। मेरे इमाम ने जिस नजरियों को अपने इश्क में पैक करके अवाम अहले सुन्नत तक पहुंचाया, वो और कोई कैब क्या तुमसे नहीं हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने बता दिया कि हुसैन की फरियाद को हुजूर सुनते हैं और हर हुसैनी की फरियाद को कयामत तक सुनते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये करबला में ये लड़ाई थी किस चीज की? कौन था सामने? सामने था कौन? 22,000। ये थे कौन? ये कलमा पढ़ने वाले नाम नेहाद मुसलमान थे, कुरान पढ़ने वाले नाम और नेहाद मुसलमान थे। लेकिन मेरे दोस्तों, जब इमाम आली मकाम ने मुसलमान से लड़ाई क्यों लड़ी, क्यों जंग की? वो भी तो उनके नाना का कलमा पढ़ते थे। तो जंग सिर्फ इसलिए की कि यजीद की फिक्र में शराब हलाल था। हुसैन की शरीयत जो कुरान है, शराब हराम है। ये लड़ाई दो आइडियोलॉजी की थी। ये कुर्सी की नहीं थी, बादशाहत की नहीं थी, सल्तनत की नहीं थी। सोचो, जो बचपन में जन्नती जवानों का सरदार बन गया हो, जो बचपन में जन्नती जवानों का सरदार हुआ हो, वो दुनिया की कुर्सी के लिए मोहताज ही रहेगा, दुनिया की कुर्सी के लिए जंग लड़ेगा। मेरे प्यारो, तभी तो मैं कहता हूं कि सदियों सदियों बाद मेरे मखदूम पाक ने सम्मान की तक सल्तनत को तर्क करके दुनिया को बता दिया, हुसैन का जब पोता कुर्सी पाके छोड़ सकता है तो मेरा दादा करबला में कुर्सी के लिए नहीं, दीन इस्लाम के लिए गया। तो दोस्तों, ऐ नौजवानों, हर उस शख्स से इमाम हुसैन की लड़ाई है जिसके हाथ में शराब है, जुआ है, लॉटरी का खेल है, जो लोग कुरान और नमाज से दूर हैं, ढोल ताशे बजाते हैं, अपने सीने को पीटते हैं, अपने ऊपर जुल्म करते हैं। अगर पक्के हुसैनी हो, सच्चे हुसैनी हो, हुसैन पाक से सच्ची मोहब्बत करते हो, जुलूस निकालो, उसका मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जुलूस के दरमियान अगर मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए तो जुलूस छोड़ करके मस्जिद की तरफ जाना, ये हुसैनियत है। मस्जिद की तरफ जाना, सिर्फ पेशानी पर या हुसैन लिख लेने से आप हुसैनी नहीं बनोगे। दिल में लिखो या हुसैन, फिक्र बनाओ या हुसैन, अपने
اپنی ذکر بناؤ یا حسین، کردار یزیدی والا اور نعرہ حسین والا، کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ ماں باپ کو تکلیف دے کر کے حسین حسین کرنے سے تم حسین پاک کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اپنے علاقے کی علماء کے امام کی ائمہ کی ناقدری کر کے تم حسین پاک کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ میرے دوستو، جس دن مسلمان یہ سمجھ گیا کہ کربلا میں حسین کی لڑائی کیوں ہوئی تھی، اس دن وہ ساری برائیوں سے وہ دور ہو جائے گا جو برائی یزید کے اندر پائی جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو غربت عطا فرمائی۔ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے سب معلوم ہے، اس لیے ہمیں غریب رکھا، کیونکہ جیسے مسلمان امیر ہوتا ہے نا تو ترنت ناچ گانے کی طرف جاتا ہے، ترنت خرافات کی طرف جاتا ہے، ترنت بحیائی کی طرف جاتا ہے، لیکن جب تک غریب رہتا ہے نا تو سر پر ٹوپی بھی سلامت رہتی ہے، عورتوں کے سر پر دوپٹہ بھی سلامت رہتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں غریب رکھ کے گناہوں سے بچا رہا ہے، غریب رکھ کے گناہوں سے بچا رہا ہے۔ کچھ نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دل کو سکون نہیں ہے، دل کو چین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں گلے میں چین ہو تو دل کو چین کہاں سے آ سکتا ہے؟ اگر دل کو سکون چین چاہتے ہو تو گلے کا چین اتار دو۔ ہم نے خود اپنی حالت عورتوں کی طرح بنا کے رکھی ہے۔ میرے پیارو، کچھ کہیں گے پولیس آئی نوجوانوں کو پکڑ کے لے گئی۔ میں نے کہا جب اس نے خود ہی ہاتھ میں کڑے ڈال رکھے تھے تو سرکار نے اپنا کڑا اس کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ میرے پیارو حسینی بنو، ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دو دو چین، 10 انگوٹھیاں اور گلے میں پاؤں میں چلے کڑے پہننے سے تم حسینی نہیں ہونے والے۔ حسینی کیسے ہوگے؟ اپنے چہرے پر سنت مصطفیٰ بڑھا لو، اپنے اخلاق میں پاکیزگی پیدا کرو، اپنے کردار کو اعلیٰ بنا لو، اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اپنے آپ کو حضور کی سنت میں ڈھال لو۔ میرے پیارو، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں اگر تم پکے حسینی ہو گئے تمہارا دشمن تمہیں دیکھ کر کے حسینی ہو جائے گا۔ تم بن تو جاؤ، بن تو جاؤ، اہل بیت سے سچی محبت کرو، محبت کرو، حیدر کرار صحابہ کے وفادار بنے رہو۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گلاب بھائی کو اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، ان کی روزی رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ کوئی میرے دوستو اتنا یاد رکھنا، یہ اکیلے کر رہے ہیں نا، آپ سب مل کر کے، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، تھوڑا تھوڑا سب حصہ لیا کرو، کیونکہ ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا۔ صدقہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جب جب ایسی محفلیں ہوں سب شریک رہا کرو، کیونکہ سب کو اس کی برکتیں ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو روزی میں بے حساب برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارے جو بمبئی سے شاعر آئے ہیں بڑے بہت پیارا پڑھتے ہیں، کل میں نے ان کی ویڈیو سنی، بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کی محبت، اور گلاب بھائی نے بلایا، آپ انہیں سنیں گے ابھی، اور ان کی درخواست ہے کہ ناموس رسالت پر کل تو میں نے تھوڑا بول دیا تھا مولانا قمر غنی عثمانی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کا سبب پیدا فرمائے اور تمام علماء حق کے جان مال اور ان کی عزت اور آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوستو، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب گلاب بھائی نے کل ایک بات بتائی کہ حضرت اس علاقے میں یہ پٹے جتنے بھی ہیں یہ سب نان مسلم کے گھر ہیں، اور پروگرام کے بعد ہم ان کے گھروں پر اگر کسی نے تھوک دیا ہوگا پان ان کھا کے تو اس پر پینڈ کرائیں گے۔
یہی سچا پیغام امام حسین ہے، یہی سچا۔ حضور مخدوم پاک کے پاس ایک شخص آیا، کہا حضور مجھے اللہ کی خدمت کرنی ہے۔ کیا پوچھا؟ اللہ کی خدمت کرنی ہے۔ ہاؤ آئی سرو ٹو اللہ المائٹی، اللہ کی خدمت میں کیسے کروں؟ اللہ پر مخدوم پاک فرماتے ہیں تم مانوتا کی سیوا کرو گویا کہ تم پرماتما کی خدمت کر رہے ہو، یعنی انسانیت کی خدمت یہ اللہ کی خدمت ہے۔ اگر یہ ان کے گھر پر کسی نے تھوکا ہوگا پان کھا کے، یہ صاف کریں گے گویا کہ انہیں اللہ کی خدمت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے بندے کے گھر کا دروازہ صاف کرنے جائیں گے۔ میرے پیارو، اس طریقے کی فکر نے اسلام کو لوگوں کے دلوں میں پہنچایا، لوگوں کے دلوں تک پہنچایا، اور آج یہی وجہ ہے جنگ کو چھوڑ کر کے ہمارے ملک کے ہندو بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو سچا اسلام والا ہے، جو سچا پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہے، وہ دیش کا آتنواد نہیں ہوتا ہے، دیش کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دیش کی وفاداری کا پیغام دیتا ہے، وہ دیش سے محبت کرتا ہے، اور یہی ہمارے نبی کا فرمان ہے، یہی ہمارے صوفیہ بزرگوں کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کے ان غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ایمان کی شمع کو روشن فرمائے، اور حسین کی برکتوں سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے۔ میں جناب گلاب بھائی کو اس منبر پر بلا کر کے اپنے ہاتھ سے یہ ہار کامیابی کا ان کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ سوچ کے ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم نے دنیا میں جن کی معدت اللہ نے تم پر فرض کی تھی، تم نے ان کی یاد میں محفلیں سجائی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو سجا دے گا۔ آج میں یہاں خیر مقدم کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ قیامت کے دن امام حسین تلاشیں گے وہ گلاب ہے کہاں جو میری محفلوں کو دنیا میں سجایا کرتا تھا۔ آج تم بھی ہاں، دونوں ہاں، اللہ تینوں سب آؤ۔ سبحان اللہ۔ چاروں بھائی آ جائیے، آ جائیے، چاروں بھائی کو اچھا سے پہچان لیجئے۔ آل نبی، اولاد رسول، پیر طریقت، چاروں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا۔ یقیناً مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مچل کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے نبی ایک طرف ہوں گے اور ان کی امت الگ الگ کھڑی ہوں گی۔ حضور فرماتے میں جہاں رہوں گا میرے ساتھ میری آل کھڑی رہے گی۔ پھر حضور فرماتے جو دنیا میں میری آل سے معدت کرتا تھا وہ قیامت کے دن میری اولاد کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ میرے دوستو، یقیناً کل بھی میں نے کہا تھا جن کی لہو میں پاکیزہ خون ہوتا ہے، جن کے ماں باپ نیک سیرت ہوتے ہیں اور پاکیزہ ہی ہوتی ہے، جن کے دامن پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی نسلوں میں اللہ اہل بیت کی معدت کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ ان کے ماں باپ کا یہ جتنا شکر ادا کرے اللہ کے بعد وہ کم ہے، کیونکہ اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جن کی خون میں غداری نہیں وفاداری اہل بیت ہے، اور یہی وفاداری انہیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب کرے گی اور کامران بنائے گی۔ اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، کیا نام ہے؟
آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بار الہ مالک مولا اس پاک محفل کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ اہل بیت کی سچی معدت عطا فرما, صحابہ اکرام کی وفاداری عطا فرما. بار الہ مالک مولا اس خطے میں جتنے بھی عاشق رسول یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے ایمان میں استقامت عطا فرما. ہم میں جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو پریشان حال ان کی تکلیف کو دور فرما. جو آصف زدہ انہیں آصفیت سے رہائی عطا فرما. یا اللہ جو غیر قوم کے محباب لوگوں نے اپنے گھر کے دروازے ان مسلم لوگوں کے لیے کھول دیے کہ تم بیٹھ سکتے ہو, یا اللہ ان کے گھروں میں ہدایت کا روشنی چراغ پیدا فرما دے. یا اللہ انہیں بھی اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. بالخصوص مولا ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما. محمد شعیب صاحب جن کی ابھی ایمرجنسی طبیعت سیریس ہوئی, یا اللہ تو ذکر مولا حسین کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما, صحت عطا فرما. وہ شفا عطا فرما کہ اسپتال یا صحت یابی کے بعد تیری خوب عبادت کر سکے, تیرے شکرانے میں تیرے محبوب کی رضا کے لیے محفلوں کو سجا سکے. یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما. یا اللہ بے شمار عورتیں بچیاں آئی ہیں, بار الہ ان بچیوں کے مقدر کو ان کے نصیبے کو بلندی عطا فرما. جو بچیے کے ماں باپ رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان بچیوں کے حق میں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں مولا حسین کی برکت سے صاحب مال بنا دے. ان کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ گلاب بھائی ان کے تمام بھائیوں کو شاد اور آباد رکھ, ان کی تجارت میں خوب برکتیں عطا فرما. ہم سب کا حسن خاتمہ عطا فرما. بار الہ بالخصوص یا اللہ اہل بیت کی برکتوں سے یہ جتنے بھی علماء منبر پر بیٹھے ہیں ان کی تو حفاظت فرما. ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما. انہیں کسی کا محتاج نہ بنا. انہیں خوب کامیابی عطا فرما, خوب کامرانی عطا فرما. انہیں ہر طرح کی آفات و بلایات سے محفوظ فرما. یا اللہ اس شہر میں بسنے والے تمام عاشق رسول کی تو حفاظت فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ